وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ مولانا وبلغنا رسوله النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے ساتھ مل کر تمام حاضرین حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ذرا محبت کے ساتھ ذوق کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق و عنایت سے ہم اس مقام پر جمع ہو کر اللہ کے محبوب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ یہ سامنے اور اطراف و اکناف میں جو بچے بیٹھے ہیں بڑی محبت کے ساتھ بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ بیٹا خاموشی کے ساتھ بیٹھے، جو بچے دور رہے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں، اور جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اتنی حسین و جمیل خوبصورت روحانی محفل ذکر و نعت سجائی گئی آپ بھائیوں کے لیے، دوستوں کے لیے، تاکہ اس محفل میں بیٹھ کر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ اپنے دلوں میں، اس کی شمع جو بجھ رہی ہے اس کو پھر سے جلا بخش سکے۔ تو آپ بھائیوں کے لیے ہے محبت کے ساتھ ذوق کے ساتھ گفتگو کو سماعت کریں تاکہ مجھے کہنے میں لطف محسوس ہو اور آپ بھائیوں اور دوستوں کو سننے میں لطف محسوس ہو۔ آپ کے علاقے میں دوسری بار حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آپ کے پڑوس میں مسجد جامع مسجد حسنین، کچھ عرصہ قبل وہاں پر حاضری ہوئی تھی جب شاید ماہ محرم الحرام، تو میں نے محسوس کیا تھا کہ بڑے ذوق والے سامعین ہیں، تو یقیناً یہ اس کے قرب و جوار میں ہی ہے۔ تو آپ حضرات اگر محبت کے ساتھ سماعت کریں گے تو بڑا لطف محسوس ہوگا۔ ایک بار تمام بھائی دوست میری خاطر بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ میں ممنون و مشکور ہوں ہمارے محترم بھائی امیر علی نوشاہی کا کہ جن کے توسط سے آج کی اس مبارک محفل میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور مبارکباد پیش کرتا ہوں امیر علی نوشاہی بھائی کو، آپ کے تمام رفقا کو، اور ہمارے محترم بھائی نادر اسلام صاحب اور جملہ ان کے اہل خانہ، اور آپ تمام بھائی کہ جنہوں نے بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ آج کی مبارک محفل سجائی ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ وہ مبارک محفلیں ہیں کہ جو آخرت میں مال غنیمت کا کام دیں گے۔ ہمارے ممتاز و محترم ثناءخوان اسٹیج پر رونق افروز ہیں ندیم نوشاہی بھائی، اللہ پاک ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اسٹیج پر رونق افروز تمام عاشقان مصطفیٰ میرے سامنے، محبان مصطفیٰ، عاشقان اولیاء تشریف فرما ہیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں
قرآن مجید فرقان حمید ہم اٹھا کر پڑھیں. توجہ کے ساتھ بات سنیے گا. جملے دے رہا ہوں آپ بھائیوں کو. قرآن مجید اٹھا کر پڑھیں تو الحمد سے لے کر والناس تک اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں تقریباً 25 انبیاء کا ذکر کیا ہے. کتنے؟ 25 انبیاء کا ذکر کیا. کہیں فرمایا یا داؤد، کہیں فرمایا یا عیسیٰ، کہیں فرمایا یا زکریا، کہیں یا داؤد. جس نبی کا بھی ذکر کیا اس کا نام لے کر اللہ نے خطاب کیا. اور جس نبی پر یہ قرآن الحمد سے لے کر والناس تک اترا ہے، اللہ رب العزت نے جب بھی اپنے محبوب سے کلام کیا تو پورا قرآن اٹھا کر پڑھ لیں، کہیں یا محمد کہہ کر نہیں پکارا، کہیں نام نہیں لیا اپنے محبوب کا، بلکہ کہیں اپنے محبوب کے حسین چہرے کے ذکر کی بات آئی تو والضحیٰ کہہ کر پکارا. ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کہتے جائیں. کہیں حبیب کی عنبری زلفوں کا تذکرہ ہوا تو واللیل اذا سجا کہہ کر پکارا. کہیں محبوب کی کالی انگلی کا ذکر ہوا تو یا ایھا المزمل کہا، کہیں یا ایھا المدثر کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں طٰہٰ کہا. عرض کی باری تعالیٰ سارے قرآن میں باقی پیغمبروں کو نام لے کر بلاتا ہے، لیکن بات جب تیرے محبوب کی آتی ہے تو نام نہیں لیتا. وجہ کیا ہے؟ جواب آتا ہے میرے بندو، جب تم دنیا میں اپنے کسی محبوب کو بلاتے ہو تو نام نہیں لیتے. میں رب ہو کر کیسے نام لے سکتا؟ آپ اپنے کسی محبوب کو میسج کرتے ہیں، کال کرتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ ڈیئر لکھتے نہیں لکھتے؟ ڈیئر، سویٹ اور بہت سارے الفاظ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے کلام کرتا ہے تو وہ بھی نام نہیں لیتا، پیارا کہہ کر پکارتا ہے. عرض کی باری تعالیٰ تو نے اپنے محبوب کے اتنے خوب نام عطا کیے، ہم تیرے حبیب کو کس نام سے پکاریں؟ تو شاعر یہاں پر کیا خوب کہہ رہا ہے کہ مصطفیٰ کہیے، مجتبیٰ کہیے، مظہر نور کبریا کہیے. پہلے آپ سب مل کر ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ کہیے. مصطفیٰ کہیے، مجتبیٰ کہیے، مظہر نور کبریا کہیے، بادشاہ کہیے، پیشوا کہیے، رہنما کہیے، مقتدا کہیے، مبتدا کہیے، منتہا کہیے، وجہ تخلیق دو سرا کہیے، دونوں عالم کا مدعا کہیے، بے سہاروں کا آسرا کہیے، بے کرے حسن جاں فضا کہیے، گلے گلزار آمنہ کہیے، مخزن الخلق والسخا کہیے، معدن الجود والعطا کہیے، جلوائے روح نما کہیے، طلعت مشعل ہدا کہیے، نازش و فخر انبیاء کہیے، ذل ذل مجد والعلا کہیے. عقل کہتی ہے مثل نہ کہیے، عشق بیدار ہے خدا کہیے، یا خدا کہیے یا جدا کہیے، عبدہو کہیے، حق نما کہیے. جس کو اعظم حضور آپ سنے ایسی مدحت کو مرحبا کہیے. آزم حضور آپ سنیں ایسی مدحت کو مرحبا کہیے. اور شاید محشر کے دن کے منظر کشی کرتے ہوئے کیا خوب کہہ رہا ہے کہ بن کے رحمت کے طلبگار چلے آتے ہیں. بلند آواز سے کہہ دیجیے سبحان اللہ. بن کے رحمت کے طلبگار چلے آتے ہیں اور رقص کرتے ہوئے بہار چلے آتے ہیں. پیچھے پیچھے ہیں سر حشر گنہگار تمام اور آگے آگے میرے سرکار چلے آتے ہیں. اے فرشتوں مجھے اب چھوڑ بھی تو وہ دیکھو میرے عیبوں کے خریدار چلے آتے ہیں. اور محفل نام سجائے ہوئے دل سے اللہ نام سننے میرے سرکار چلے آتے ہیں. سرکار چلے آتے ہیں. مدینہ شریف کی مسجد تھی، ہمارے معزز و محترم مہمانان گرامی تشریف لا رہے ہیں. ہمارے محترم معزز و محترم مہمان MNA علی رضا عبدی بھائی تشریف لائے. وہ سیکٹر انچارج
شارق بھائی تشریف لائے، آپ کو انتظامیہ کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ بھائیوں نے الحمدللہ آج کی اس مبارک اور پر رونق محفل میں شرکت فرمائی۔ اب تمام بھائیوں کی توجہ چاہوں گا، معزز مہمانان گرامی کی توجہ چاہوں گا۔ مدینہ شریف کی مسجد تھی، مجمع صحابہ کرام کا تھا، سننے والا بلال تھا اور سنانے والا آمینہ کا لال تھا۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دینا سبحان اللہ۔ ہادی برحق نے اپنی لسان نبوت سے ارشاد فرمایا کہ زمین بنانے والا اللہ، آسمان بنانے والا اللہ، چاند ستارے بنانے والا اللہ، سیاروں کو روشنی دینے والا اللہ، زمینوں کو وسعتیں دینے والا اللہ، آسمان کو بلندی دینے والا اللہ، گلوں کو مہک دینے والا اللہ۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کہ زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنائے، چاند ستارے اللہ نے بنائے، لیکن یا رسول اللہ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ اللہ رب العزت نے پہلے زمین بنائی، پہلے آسمان بنایا، پہلے چاند سورج ستارے بنائے، اللہ نے سب سے پہلے اس شے کو بنایا؟ سوال کیا، اب سنیے گا۔ تاجدار کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، چاند کو بنایا، ستاروں کو بنایا؟ اللہ نے سب سے پہلے اس شے کو بنایا۔ تو اب جو جواب ہادی برحق نے اپنی لسان نبوت سے ارشاد فرمایا وہ سنیے، اور اگر یہ جملہ پسند آ جائے تو بلند آواز سے سبحان اللہ ضرور کہیے گا۔ تاجدار کائنات نے اپنی لسان نبوت سے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ سنو، زمین بعد میں بنی، میں نبی پہلے بنا، آسمان بعد میں بنا، میں نبی پہلے بنا تھا، چاند سورج ستارے بعد میں بنے، میں نبی پہلے بنا تھا۔ عرض کیا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ نے آپ کو بنایا، زمین بعد میں بنی، آسمان بعد میں بنا، چاند سورج ستارے بعد میں بنے، آپ آدم سے بھی پہلے بنے، آپ آدم سے بھی پہلے بنے۔ تو آدم تو بنا مٹی میں سے، آپ کو بات کی گہرائی سے سمجھ نہیں ہے، آدم بنا مٹی پہ سے، تو یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں کہ آپ آدم سے بھی پہلے بنے، تو آپ کس میں سے بنے؟ آپ کس میں سے بنے؟ ہادی برحق نے جواب دیا، آدم بنا مٹی میں سے اور مجھے اللہ نے اپنے نور میں سے بنایا، اللہ نے اپنے نور میں سے بنایا۔ تو ہم اس محبوب کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس کو اللہ رب العزت نے اپنے نور سے بنایا، جو اس نور والے ذکر سے جڑ جائے اللہ اسے بھی نورانی بنا دیتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہماری طرف آؤ جنت ملے گی، کوئی کہتا ہے بلبل کی لگام تھامو جنت ملے گی، کوئی کہتا ہے بستر اٹھاؤ جنت ملے گی، کوئی کہتا ہے گلیوں کے چکر لگاؤ جنت ملے گی۔ ہم محفل رات میں علن اعلان یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہماری جنت نہ بلبل کی لگام میں ہے، ہماری جنت نہ گلیوں کے چکر لگانے میں ہے، ہمارے لیے وہی جنت کی کلی ہے جہاں میرے نبی کے قدموں کی کلی ہے، ہمارے لیے وہی جنت ہے کہ جہاں میرے نبی کے قدم لگے۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دینا سبحان اللہ، ذرا ذوق کے ساتھ بات کیجیے نا، ذرا گرج کر کہہ دیجیے، ہاتھوں کو اٹھا کر کہنے سبحان اللہ۔ ہمارے لیے
وہی جنت کی کلی ہے جہاں میرے نبی کے قدم کی تلی ہے، جہاں میرے نبی کے قدم کی تلی ہے۔ میرے نبی مدینہ نہیں آئے تھے، یثرب تھا، مکہ سے ہجرت کی، میرے مصطفیٰ کے قدم مدینے یثرب میں لگے، اللہ نے یثرب سے مدینہ بنا دیا، یثرب سے مدینہ ہو گیا۔ مکہ کی بڑی عظمت ہے، لیکن نبی کے قدم لگنے سے اللہ نے مدینے کو بھی شان والا بنا دیا۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دیں، ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے کہ مکہ بڑی شان والا، اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ مدینہ بھی بڑی شان والا۔ بھائی آپ حضرات کا ذوق کوئی مزہ نہیں دے رہا، تھوڑا جذبے کے ساتھ حضور کی محبت میں گم ہو کر سوال کیجیے۔ ہمارا ایمان ہے کہ مکہ بھی بڑی شان والا ہے اور مدینہ بھی بڑی، سب مل کر کہہ دیں، مدینہ بھی بڑی، مکہ بھی عزت کی جگہ ہے، مدینہ بھی عزت کی جگہ ہے، مکہ بھی پاک ہے، مدینہ بھی پاک ہے، مکہ بھی مقدس ہے، مدینہ بھی مقدس ہے، مکہ بھی پاک دھرتی ہے، مدینہ بھی پاک دھرتی ہے، مکہ مکۃ المکرمہ ہے، مدینہ مدینہ المنورہ ہے، مکے میں اللہ کا گھر ہے، مدینے میں رسول اللہ کا گھر ہے، مکے میں آب زمزم ہے، مدینے میں آب کوثر ہے، مکے میں حضرت خدیجہ ہے، مدینے میں حضرت فاطمہ ہے، مکے میں غار حرا ہے، مدینے میں گنبد خضرا ہے، مکے میں بیت الجبار ہے، مدینے میں یاروں کا یار ہے، مکے میں عرفات ہے، مدینے میں رحمت کی برسات ہے، اور مکے میں جلال خدا ہے تو مدینے میں جمال مصطفیٰ ہے۔ مکے میں جلال خدا ہے تو مدینے میں جمال مصطفیٰ ہے۔ ہم نبی کا ذکر کرتے ہیں، محفل نعت سجاتے ہیں، حضور کی محافل ذکر سجاتے ہیں، ساری ساری رات بیٹھ کر عاشق حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں، اور آقا کی غلام حضور کی محبت میں جھوم کر حضور کی نعتیں سنتے ہیں، حضور کا ذکر خیر سنتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں کہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہم نبی کی تعریف کرتے ہیں، ہمارا رب خوش ہوتا۔ بھائی سب کا ایمان ہے کہ نہیں؟ ہم نبی کی تعریف کرتے ہیں، رب خوش ہوتا۔ کوئی کہے کیسے تعریف نبی کی کر رہے ہو تو خوش رب کیسے ہوتا ہے؟ ایک سادہ سا جواب دیا کرتا ہوں محفل میں کہ یہاں بہت سارے بچے بیٹھے ہیں، اس بھری محفل میں کسی ایک بچے کو اٹھا کر میں اس کی تعریف کروں، یہ بڑا لائق ہے، بڑا ذہین ہے، بہت سمجھدار ہے، اگر اس بچے کا والد اس محفل میں بیٹھا ہوگا تو خوشی سے اس کا سینہ چوڑا ہو جائے گا، محبت میں جھوم اٹھے گا، خوشی اس کے ماتھے سے چمکنے لگے گی۔ کوئی کہے خوش تو کیوں ہو رہا ہے؟ تعریف بچے کی ہو رہی ہے، خوش تو ہو رہا ہے، تو وہ جواب دے گا بچہ جو میرا ہے اس لیے خوش ہو رہا ہوں، بچہ جو میرا ہے اس لیے خوش ہو رہا ہوں۔ ہم نبی کی تعریف کرتے ہیں، اللہ خوش ہوتا ہے، مولا تعریف نبی کی، خوش تو کیوں ہو رہا ہے؟ جواب آتا ہے ارے محبوب جو میرا ہے اس لیے خوش ہو رہا ہوں۔ کون ہو؟ نبی کی تعریف کرتے ہیں، رب خوش ہوتا ہے، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، رب خوش ہوتا ہے۔ لیکن بعض ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ میری بات سماعت کیجیے گا، کہتے ہیں یہ حضور کی ذکر کی محفل سجاتے ہیں، محافل نعت سجاتے ہیں، حضور کی اتنی تعریف کر دیتے ہیں، حضور کی تعریف اتنی بڑھا دیتے ہیں کہ نبی کو اللہ سے ملا دیتے ہیں، نبی کو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ آج اس محفل نعت کی توسط سے ہم تمام لوگوں کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں، تمام عاشقان مصطفیٰ کو، محبان مصطفیٰ کو، تمام لوگوں کو ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم جو نبی کی تعریف کرتے ہیں
نبی کے ذکر کی محفل کو سجاتے ہیں، ہم نبی کو خدا نہیں مانتے، ہم نبی کو خدا توجہ اگر میری جانب رکھیں گے تو لطف محسوس ہوگا۔ لوگ یہ کہتے ہیں ہم نبی کی تعریف اتنی بڑھا چڑھا کر کرتے ہیں محافل نعت، حضور کے ذکر کے محافل میں، کہ ہم نبی کو خدا کے برابر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہم نبی کو خدا نہیں مانتے، ہم نبی کو خدا نہیں کہتے، خدا خدا ہے، نبی میرا ساتھ دیجیے گا نا، خدا خدا ہے، نبی وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ معبود ہے، یہ عبد ہے، وہ طالب ہے، یہ مطلوب ہے، وہ شان دینے والا ہے، یہ شان لینے والا ہے، وہ کالی کملی دینے والا ہے، یہ مزمل کی چادر میں ہم گناہگاروں کو چھپانے والا ہے، وہ چاند بنانے والا ہے، یہ اسی کی دی ہوئی طاقت سے اس چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والا ہے، وہ سورج غروب کرنے والا ہے، یہ مولا علی کے لیے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لانے والا ہے، وہ براق بھیجنے والا ہے، یہ نوری سواری کے سوار ہونے والا ہے، وہ خلقت بنانے والا ہے، یہ امت بخشوانے والا ہے، وہ خلقت بنانے والا ہے اور یہ امت بخشوانے والا ہے۔ ہم تو نبی کو یہ مانتے ہیں اور ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے، ہم نبی کی تعریف کرتے ہیں کہ نبی اللہ کا محبوب ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا محبوب ہے۔ اور میرے آقا کی جب ولادت ہوئی، آقا علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی، سیدہ آمینہ کے گھر چلتے ہیں، سیدہ آمینہ فرماتی ہیں اور عورتیں جب حمل سے ہو، پریگننسی ہو، تو ان کی کیفیت مختلف ہوتی ہے، قدم بھاری ہو جاتے ہیں، کھایا پیا نہیں جاتا، کیفیت عجیب ہو جاتی ہے۔ خدا کی قسم ہمارے آقا کی ماں سیدہ آمینہ کا حال کو سوال کیجئے۔ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور کا نور جب سے میرے بدن میں آیا ہے مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، جو عام عورتوں کو ہوتی ایسی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ سیدہ آمینہ فرماتی ہے کہ جب سے حضور کا نور میرے بدن میں آیا ہے، میں جہاں کہیں مکے کے بازاروں سے، گلیوں سے، جنگلوں سے گزرتی ہوں، درختوں کے پتے مجھ پر سلام پڑھتے ہیں، اے نبی کی ماں تجھ پر سلام۔ درختوں کے پتے مجھ پر سلامتی بھیجتے ہیں۔ مجھے وہ پتھر کی یاد ہے مرتا کہ جب میرے بدن میں یہ نور تھا عبداللہ کا، تو درخت بھی سلامتی بھیجتے، مکہ کا پتھر بھی ایک ایک پتھر مجھ پر سلامتی بھیجتا تھا۔ ایک روز سیدہ آمینہ کے گھر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب گھر میں تشریف لائے اور سیدہ آمینہ سے کہنے لگے، اے آمینہ یہ تو نے اچھا نہیں کیا۔ سیدہ آمینہ حیران، ابا جان میرے سے ایسی کیا غلطی سرزد ہو گئی کہ آپ ایسا کہہ رہے ہیں؟ اے آمینہ تو نے عربوں کی برسوں کی روایت کو توڑ ڈالا، ہمارے صدیوں کے رواج کو توڑ ڈالا۔ عرض کرنے لگی، ابا جان مجھ سے ایسی کون سی خطا سرزد ہوئی، میں نے ایسی کون سی غلطی کی کہ عربوں کی صدیوں کی روایت اور رواج ٹوٹ گیا؟ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں، بیٹی آمینہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ جب کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے تو وہ خوشبو نہیں لگاتی، وہ عطر نہیں لگاتی، لیکن میں جب بھی تیرے پاس آتا ہوں ایسا لگتا ہے کہ سارا ماحول خوشبو سے معطر ہوتا ہے، تو عطر لگاتی ہے، خوشبو لگاتی ہے۔ سیدہ آمینہ نے جواب دیا، ابا جان اس رب ذوالجلال کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں آمینہ کی جان ہے، میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی، بلکہ جب سے آپ کے بیٹے کا یہ نور میرے بدن میں آیا ہے، میں جہاں جاتی ہوں ساری فضا معطر ہو جاتی ہے، میں جہاں جاتی ہوں ساری فضائیں معطر ہو جاتی ہیں۔ اور پھر وہ جب وقت آیا کہ جب آمینہ کا لال دنیا میں آیا،
ذرا بلند آواز سے کہہ دینا سبحان اللہ۔ بھائی بڑی عقیدت کے ساتھ آپ لوگوں کو تیار کر رہا ہوں کہ سراخواں حضرات آئیں گے، حضور کو محبت بڑے اشعار پڑھیں گے تو آپ محبت کے ساتھ سماعت کریں۔ حضور کی ولادت کا وقت آتا ہے، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں نہ کوئی دائی ہے، نہ مائی ہے، نہ ہمسائی ہے، ذہن پر ایک تکلیف کا، ایک پریشانی کا تقاضا بشریت، پریشانی کے آثار ابھر آئے، پریشان ہوئی کہ اب کیا ہوگا، کہ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والے بزرگ میرے پاس آئے، میں ان کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں نے پوچھا اے بزرگ تو کون ہے؟ جواب آیا میں تیرا بابا ہوں۔ فرمانے لگی میرا بابا تو تیرے جیسا نہ تھا۔ فرمایا میں تیرے بابے کا بابا، اولاد نسل انسانیت کا بابا آدم ہوں۔ اے آمنہ تجھے مبارک دینے آیا ہوں کہ تیری گود میں کوئی عام بشر نہیں آ رہا ہے۔ آمنہ مبارک ہو، تیری گود میں نبی زمین و سما آ رہا ہے، مالک کون و مکان آ رہا ہے۔ آمنہ مبارک ہو، تیری گود میں سارا جہان آ رہا ہے، سارا جہان آ رہا ہے۔ آمنہ مبارک ہو، تیری گود میں سارا، بھائی سب کہہ دینا مل کے، تیری گود میں سارا جہان آ رہا ہے۔ میرے آقا کی ولادت ہوئی، صرف آدم نے علیہ السلام خوشخبری نہیں دی، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، مریم سے لے کر جنت کی حوروں تک، تمام کنیزیں اور باندیاں بن کر کھڑی تھی کہ مصطفیٰ کی آمد کا جشن منا رہی ہے، حضور کی آمد کا جشن منا رہی ہے۔ آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب عین ولادت کے وقت کعبہ کی دیوار کے سائے میں بیٹھے تھے کہ اچانک آپ نے دیکھا کہ دیوار کعبہ آمنہ کے گھر کی جانب جھک گئی، گویا کعبہ کی دیوار کی یہ اعلان کر رہی تھی آج تک تو میں کعبہ تھی، آج کعبے کا بھی کعبہ آ گیا، آج کعبے کا بھی کعبہ آ گیا۔ کعبے کی دیواریں جھک کر مصطفیٰ پہ سلام پڑھ رہی ہیں۔ ہم نے کون سا بڑا کام کیا؟ نہیں، جب کعبے کی دیواریں میں جھک کر، کعبے کی دیواریں میں جھک کر مصطفیٰ کی آمد کی خوشی منا رہی ہیں، حضور کا ذکر کر رہی ہو، تو ایک امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارا تو فرض بنتا ہے کہ ہم بڑھ چڑھ کر حضور کا ذکر کریں۔ بھائی بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ ذرا بلند آواز سے کہنے سبحان اللہ۔ میرے آقا کی ولادت کو 4 روز گزرے، 4 روز گزرے حضور کی ولادت کو، تو ساری مکہ کی عورتیں جمع ہو کر سیدہ آمنہ کے گھر آ گئیں۔ سیدہ آمنہ نے مکہ کی عورتوں کو دیکھا تو حیران، پوچھنے لگی بھئی ساری کی ساری ایک ساتھ یہاں پہ آ گئی، وجہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ کہنے لگی اے آمنہ تجھے خبر نہیں مکہ کے اندر بہت خستہ حالی ہے، مفلوق الحالی ہے، لوگوں کے پاس کھانے کو کم پڑ جاتا ہے، چراغ جلانے کے لیے بسا اوقات تیل کم پڑ جاتا ہے۔ سیدہ آمنہ کہنے لگی ہاں میں جانتی ہوں معیشت بہت تنگ ہے، خستہ حالی کا زمانہ ہے، گھروں میں چراغ جلانے کو تیل نہیں ہوتا، لیکن تم مجھ سے یہ سب باتیں کیوں کر رہی ہو؟ مکہ کی عورتیں کہتی ہیں کہ آمنہ تو جانتے بوجھتے بھی اتنی فضول خرچی کرتی ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ 4 دن سے ساری رات تیرے گھر میں چراغ جلتا رہتا ہے۔ آپ بات کی گہرائی کا ہی پہنچے، ساری رات گھر میں چراغ جلتا رہتا ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ مکہ کی عورتوں سنو، 4 دن سے میں نے گھر میں چراغ جلایا ہی نہیں، 4 دن سے گھر میں چراغ جلایا ہی نہیں ہے۔ مکہ کی عورتیں کہنے لگی کہ آمنہ جھوٹ نہ بول، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ساری رات تیرے گھر کے روشن دانوں سے نور کی لاتیں اٹھ رہی ہوتی ہیں۔ انہیں کیا خبر تھی کہ جس گھر میں سراج منیر آ جائے وہاں چراغ جلانے کی حاجت نہیں ہے۔
جائے اسے چراغ جلانے کی حاجت نہیں رہتی۔ اب سیدہ حلیمہ کا ذکر نہ کریں تو بات پوری نہیں ہوتی، سیدہ حلیمہ کا ذکر نہ کریں تو بات پوری نہیں ہوتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 4 برس کے بعد کی ہوتی، 4 برس پہلے سیدہ حلیمہ چل پڑتی ہے بچے کو گود لینے کے لیے۔ واقعات بڑے طویل ہیں لیکن تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا۔ سیدہ حلیمہ آتی ہیں، جس اونٹنی پہ سوار تھی، جس اونٹنی پہ سوار تھی وہ اتنی لاغر تھی کہ 2 قدم اٹھانا اس کے لیے مشکل ہوتا۔ وہ قبیلہ بنو سعد سے آئے تو ان کا لشکر پہلے مکہ پہنچ گیا اور حلیمہ کی اونٹنی راستے میں پیچھے رہ گئی کیونکہ چلتی نہیں تھی، لاغر تھی۔ آہستہ آہستہ گرتے پڑتے کسی طرح جب وہ اونٹنی سیدہ حلیمہ کی اونٹنی مکہ کے عین بازار کے بیچ میں پہنچی تو بیٹھ گئی۔ اٹھانے کی بڑی کوشش کی لیکن اٹھتی نہیں، انکار کر دیا۔ آپ پیدل چل پڑی، تفصیلی بات ہے لیکن کسی طرح حضور کے گھر پہنچی، سیدہ آمنہ کے گھر پہنچی۔ انہیں خبر نہیں تھی کہ قسمت جاگنے والی ہے، قسمت کا ستارہ چمکنے والا ہے۔ حضور کے گھر گیا، سیدہ آمنہ سے کہنے لگی، آپ کے دادا حضرت عبد المطلب سے کہنے لگی کہ آپ کے ہاں سنا ہے ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اس کی پرورش مجھے دے دیں، اس کو میں دودھ پلاؤں۔ پہلے عربوں کے ہاں یہ دستور تھا کہ دور دراز علاقوں میں، گاؤں دیہات میں چھوٹے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے بھیج دیا جاتا۔ سیدہ آمنہ نے فرمایا، اجازت دی، حضرت عبد المطلب نے اجازت دی۔ جب حضور کے چہرے سے کپڑا اٹھایا، جب نگاہ مصطفیٰ کے چہرے پر تو ہاں پہ پڑی، حلیمہ کی آنکھیں تکتی ہی رہ گئی کہ ایسا نورانی چہرہ۔ حضور کے مبارک جسم کو اٹھایا، حضور کے جسم کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، حضور کو اپنے جسم سے لگایا اور ارادہ تھا کہ چل پڑیں، ارادہ تھا کہ لے کر چل پڑیں۔ پوچھا گیا، حلیمہ سواری کہاں ہے؟ کہنے لگی، سواری مکہ کے بازار کے بیچ میں بیٹھی ہوئی ہے، مکہ کے بازار کے بیچ میں سواری بیٹھی ہوئی ہے۔ سوار سیدہ آمنہ نے حلیمہ کو دیا، سیدہ حلیمہ نے اپنی گود میں تاجدار کائنات کو اٹھایا، ابھی اٹھا کر سر گھما کے دروازے پہ دیکھا تو وہی اونٹنی سر جھکا کے آمنہ کے دروازے پہ بیٹھی۔ وہ اونٹنی سر جھکا کے آمنہ کے دروازے پہ بیٹھی ہے اور مصطفیٰ کو سلام کہہ رہی ہے، سر جھکا ہوا۔ سیدہ حلیمہ آئی، حضور کو لے کر سواری پہ سوار ہوئی۔ توجہ کے ساتھ یہ جملے تحفے دے رہا ہوں، سمجھ کیجیے۔ سواری پر سوار ہوئی، اب جو سواری پر بیٹھی تو اونٹنی فراٹے بھرتی ہوئی چل رہی ہے، تیز تیز قدم اٹھا کر چلنا شروع کر دیا۔ سیدہ حلیمہ بھی حیران کہ یہ منظر کیا ہے، پہلے چل نہیں تھی اب دوڑ رہی ہے۔ سیدہ حلیمہ کی اونٹنی دوڑتے دوڑتے جب مکہ کے بازار سے گزری تو مکہ کے دکانداروں نے، تاجروں نے بلند آواز سے کہا، اے حلیمہ کیا سواری بدلنی ہے؟ سیدہ حلیمہ نے جواب دیا، سنو، سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا ہے، سواری نہیں بدلی۔ سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا ہے۔ تو مصطفیٰ کے قدم جہاں لگ جائے اللہ وہ جگہ جنت بنا دیتا ہے۔ حضور کے قدم جہاں لگے وہ جگہ جنت بن جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بار عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی امتوں کے لیے، انتہائی توجہ چاہوں گا تمام بھائیوں بزرگوں، پہلی امتوں کے لیے
وہی جگہ مسجد ہوتی کہ جہاں نبی نشان لگاتا. آپ بھائیوں کو یہ بات پہلے پتا ہے؟ آج معاملہ کچھ اور ہے. 1.25 لاکھ پیغمبر آئے، انہوں نے اگر نماز پڑھنا ہوتی اور ہر نبی کے امتی پر نماز پڑھنا فرض تھا. تعداد مختلف تھی، کہیں 2 تھی، کہیں 3 تھی، کہیں زیادہ تھی، لیکن نماز ہر امتی پر فرض تھا. اب نماز پڑھنے کے لیے طریقہ کار تمام پیغمبروں کی امتوں کا یہ ہوتا کہ نبی نشان لگاتا. کیا لگاتا؟ نبی اپنے لاٹھی سے نشان لگاتا، لکیر کھینچتا، اور جس جگہ پر وہ لکیر کھینچتا وہ جگہ مسجد بنتی پر آ کر نماز ادا کرتا. اگر سفر میں ہوتا تو نمازیں گنتا 1 2 4 10، پھر قضا وہی بنا کر کرتا کہ جہاں نبی نے نشان لگایا ہوتا صرف وہی جگہ مسجد تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے امتوں کے لیے وہ جگہ مسجد ہوتی کہ جہاں نبی نشان لگاتا، لیکن یا رسول اللہ آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ نے امت کو اجازت دے دی کہ جہاں چاہے نماز پڑھے اللہ قبول کرے. مسجد میں سجدہ کریں قبول ہوگا، میدان میں سجدہ کریں قبول ہوگا، دفتر میں سجدہ کریں قبول ہوگا، یونیورسٹی کالج میں سجدہ کریں، ریل گاڑی میں سجدہ کریں، جہاز میں سجدہ کریں قبول ہوگا. ساری زمین مسجد ہو گئی. پہلے ساری زمین مسجد نہ تھی، صرف وہ جگہ مسجد تھی کہ جہاں نبی نشان لگا تھا. اب آئے احادیث کے انبار میں ہوتا زن ہوتا دیکھے، میری آقا کی شان دیکھے، مصطفیٰ کی عظمت کے ڈنکے دیکھے کہ اللہ رب العزت نے کیسے بجائے. عرض کیا یا رسول اللہ یہ معاملہ کیسے ہوا؟ تاجدار کائنات ہاتھی پر ہم نے فرمایا، اے عائشہ تو نے سچ کہا کہ پہلی امتوں کے لیے مسجد صرف وہ جگہ ہوتی کہ جہاں نبی نشان لگاتا. لیکن اے عائشہ جب میں اس دنیا میں آیا اور میں اپنے جب وطن مادر میں تھا، اور جب میں نے اپنے ماں کے بدن سے اس دنیا میں آیا اور چھوٹے مادر کو چاپ کر کے اس دنیا میں آیا اور سرزمین مکہ پہ اپنی جبین نبوت رکھ کے میں نے عرض کیا مولا میری امت کو بخش دے، تو رب کائنات نے فرمایا، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ ساری زمین مسجد ہو گئی، کیونکہ ماتھا میرے محمد کا لگ گیا ہے. نبی کی جبین سرزمین مکہ پہ لگی، حضور کا ماتھا زمین مکہ پہ لگا. اللہ پاک نے فرمایا میرے مصطفیٰ کی جبین کا صدقہ ساری زمین مسجد ہو گئی، ساری زمین مسجد ہو گئی. تو مجھے ایمان سے بتائیں جس نبی کے صدقے مسجد بنی، جس نبی کے صدقے مسجد بنی، اس مسجد میں نبی کا ذکر نہ ہو تو اور کیا ہو؟ اس مسجد کے ممبر پہ وہی امام اچھا لگتا ہے جو نبی کی تعریف کرنے والا ہو، نبی کا میلاد منانے والا ہو، نبی کی نعتیں پڑھنے والا. کیوں کہ جسے جو ملتا ہے نبی کے در سے ملتا ہے، جسے جو ملتا ہے ذرا بلند آواز سے کہہ دینا نبی کے. بھئی آپ سب کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جسے جو ملتا ہے نبی کے در سے ملتا، جسے جو ملا ہے نبی کے در سے ملا ہے، جسے جو مل رہا ہے نبی کے در سے مل رہا ہے، اور قیامت جسے جو ملے گا نبی کے در سے ملے. حضور کے در پہ جو بھی آیا وہ چمک گیا، قطرہ تھا تو دریا بن گیا. ذرا بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. نبی کے در پہ جو بھی آیا چمک گیا، قطرہ تھا تو دریا بن گیا، دریا تھا سمندر بن گیا، ابو بکر تھا صدیق بن گیا، عمر تھا فاروق اعظم بن گیا، عثمان تھا جامع القرآن بن گیا، علی تھا حیدر حرار بن گیا، اور بلال رنگ کا کالا
تھے، غلام تھے، رنگ کے کالے تھے، پر حضور کے در پہ آئے، رب کے پیارے بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ رب کے پیارے بن گئے۔ اگر بات سمجھ نہیں آئی تو مزید وضاحت یہ دیتا ہوں۔ ابو جہل جو تھا، ابو جہل، اس کا جو لقب تھا وہ حکیم الامت تھا۔ کیا لقب تھا؟ حکیم الامت، امت کا حکیم، اتنا دانا شخص، حکیم دانا، بہت بڑا سیاستدان تھا، مکے کا سب سے بڑا سردار تھا۔ پر ہوا کیا؟ صرف اتنا ہوا، نبی نے کہا غلامی میں آ جاؤ، اس نے انکار کیا، نبی کا غلام نہیں ہوا، لعنتی ہو گیا۔ نبی کا غلام نہیں بنا، لعنتی ہو گیا۔ ابو لہب تھا، بڑا سرمایہ دار تھا، بڑا تاجر تھا، بڑا پیسے والا تھا، بڑا نام والا تھا۔ کیا ہوا؟ نبی کا غلام نہیں بنا، نبی کا غلام نہیں بنا، لعنتی ہو گیا۔ اب آ جائے، ابو جہل تھا، بڑا مالدار تھا، حکیم الامت تھا، بڑا دانا تھا، بڑا سمجھدار تھا، نبی کا غلام نہیں بنا، لعنتی ہو گیا۔ ابو لہب تھا، بڑا سیاستدان تھا، بڑا تاجر تھا، بہت مالدار تھا، نبی کا غلام نہیں بنا، لعنتی ہو گیا۔ بلال تھا، رنگ کا کالا تھا، ہونٹ موٹے تھے، آنکھیں بڑی بڑی تھی، پہننے کو اچھے کپڑے نہ تھے، کھانے کو دو وقت کی روٹی نہ تھی، پر نبی کی غلامی میں آیا، عرش کے فرشتے بھی سلامتی بھیجتے ہیں۔ نبی کی غلامی میں آئے، عرش کے فرشتے بھی سلامتی بھیجتے ہیں۔ ہم نبی کے ذکر کی محفلیں سجاتے ہیں، حضور کے نام کے ڈنکے بجاتے ہیں، حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں، حضور کی نعتیں سنتے ہیں۔ جسے جو ملتا ہے نبی کے در سے ملتا ہے۔ آنکھ خراب ہوئی، مصطفیٰ نے دینی ہے حضور کے در پہ، سیدھا حضور کے پاس آیا، حضور کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگے یا رسول اللہ، آنکھ پہ تیر لگا ہے، آنکھ کا ڈھیلا ہاتھ میں ہے، یا رسول اللہ کچھ کر دیجیے۔ اب آقا علیہ السلام نے بھی آگے سے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ کسی حکیم ڈاکٹر کے پاس جاؤ، میرے پیاس کیا کرنے آئے ہو، کیونکہ حضور بھی جانتے ہیں کہ ہم ہی سب کرتے ہیں۔ حضور نے نہیں بھیجا، حضور نے نہیں فرمایا کہ شرک اور بدعت ہو گئی، ایسا کچھ نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا ابو قتادہ کیا چاہتے ہو؟ عرض کیا رسول اللہ چاہتا یہ ہے کہ یہ آنکھ دوبارہ سے واپس پہلی جیسی ہو جائے۔ بلند آواز سے کہہ دے بھائی، آنکھ دوبارہ سے پہلے جیسی ہو جائے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو قتادہ ایک سودا کرتے، انتہائی توجہ چاہوں گا، ابو قتادہ سودا کرتے، عرض کیا رسول اللہ ارشاد ابو قتادہ ایسا کرو اس آنکھ کے بدلے جنت میں محل لے لو، آنکھ لے لو یا جنت لے لو، آنکھ لے لو یا جنت لے لو۔ ابو قتادہ بھی صحابی تھے، حضور کے مقام کو جانتے تھے، شان کو جانتے تھے، وہ پریشان نہیں ہوئے ایک شے چاہیے، فوراً یا رسول اللہ در پہ آپ بھی آیا ہوں اور کوئی ایک شے ہوں، یا رسول اللہ آپ بھی چاہیے جنت بھی چاہیے، آنکھ بھی دیجئے جنت بھی دیجئے۔ حضور نے فرمایا جا قتادہ جنت بھی لے، آنکھ بھی قتادہ کی خالی جگہ پہ رکھی، اپنا لعاب دہن لگایا، ہاتھ ہٹایا تو قتادہ کی آنکھ پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی، پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی۔ یہ بتا دیا کہ جسے جو ملتا ہے نبی کے در سے ملتا ہے۔ بڑی پیاری مبارک محفل سجی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اسی محبت کے ساتھ آقا علیہ السلام کی محبت میں جاگنا پڑھنا سننا قبول فرمائے۔ میری حاضری اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔